بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس کو تذکرہ علماء ہند میں مولانا رحمان علی نے ذکر کیا ہے اور تذکرہ علماء بنارس میں ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ آج سے تقریباً 357 سال قبل یعنی کہ 1087 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، جن کا نام ہے حضرت مولانا قطب الزماں شاہ سید محمد وارث رسول نما۔ یہ مولانا وارث رسول نما بنارس شہر میں پیدا ہوئے 1087 ہجری میں، اور ان کے والد عالمگیر کے زمانے میں سید عنایت اللہ شہر بنارس کے قاضی رہے۔ ان کا ایک بچپن کا واقعہ ہے۔ بچپن میں یہ جب پڑھنے کے لیے گئے کلاس میں، تو ان کی کلاس میں عجیب و غریب ماحول تھا۔ وہ طلبہ شعر و شاعری اور عشق اشعار پڑھا کرتے تھے، تو یہ بھی عشق اشعار شعر و شاعری پڑھنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے 7 سال کی عمر میں اپنا آپ کو ایک کمرے میں قید کر لیا، اور روزانہ پڑھائی کے بعد عصر کے بعد وہ کمرے میں چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کر اتنا ضد کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اتنا روتے کہ یہ کہتے کہ یا اللہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرا۔ ایک چھوٹا بچہ 7 سال کا، اور اس کی ایسی تربیت اور ایسا اس کا ذہن کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور تڑپ رکھ رہا ہو۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو میرے عزیزو، واقعتاً اگر کوئی ایمان کا پیمانہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ملا وارث 7 سال کی عمر میں اپنا آپ کو ایک کمرے میں قید کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں وہ عشق اشعار پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر دعائیں مانگتے ہیں کہ کسی بھی طرح مجھے رسول اللہ کی زیارت کرا۔ یہ سلسلہ، یہ تسلسل جب جاری رہا، 2 سال کا عرصہ گزر گیا، تو اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے تو خوشی کے مارے، مسرت کے مارے ایک الگ ہی وجد ان پر طاری ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے لپٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی رخصت ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھ سے روزانہ ملنے آیا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کی اس بات کو تسلیم کر لیا، اور وہ اس بچے سے روزانہ ملاقات کے لیے آنے لگے۔ وہ مراقبے میں بیٹھتے اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شروع ہو جاتی۔ میرا عزیزو، ایک بچہ، اور اس کو اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، صرف اور صرف یہ عشق رسول تھا اور کچھ نہیں تھا، عشق رسول تھا۔ میرے پیارو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلسل زیارت کرانے لگے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بچپن میں ایسا ہوا کہ ان کو استاد صاحب نے کہا کہ جاؤ وارث، اور میرا یہ حقہ ہے، اس کو بھر کر لاؤ اور پانی تازہ کر کے لاؤ اس میں۔ تو اس طرح سے وارث جب حقہ لے کر چلم درست کر لے اور پانی بھرنے لگے، وہ کانچ کا تھا جس میں پانی بھرتے تھے، تو جیسے ہی پانی بھرا اس کو دیکھا، ایک دم الگ ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان پر، اور یہ سلسلہ تقریباً 10-12 منٹ چلتا رہا۔ تو اس وقت ان کے استاد کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وارث سے میرے حقے کا جو کانچ کا تھا جس میں پانی بھرا ہوتا ہے وہ نہ گرا دیا ہو اور وہ ٹوٹ نہ گیا ہو، جاؤ دیکھ کر آؤ کہ وارث اب تک کیوں نہیں آیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، وہ طالب علم جا کر دیکھتا ہے اور آ کر پھر بتاتا ہے کہ استاد صاحب کہ میں نے تو الگ ہی منظر وارث کے ساتھ دیکھا ہے کہ آسمان سے لے کر ان کے سر تک ایک نور کی قطار لگی ہوئی ہے، عجیب و غریب ماحول ہے۔ استاد صاحب کیونکہ سالک تھے، عارف تھے اور اللہ والے تھے، وہ بھی سمجھ گئے۔ جب وہ پوری کلاس کے ساتھ آ کر وارث کو دیکھتے ہیں تو واپس خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب وارث اپنی اس دوسری کیفیت سے بالکل صحیح ہو جاتے ہیں اور وہ استاد صاحب کے پاس آتے ہیں، تو استاد صاحب ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو ملا وارث سمجھے کہ شاید میں دیر سے آیا ہوں، اس وجہ سے ناراض ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو اس وقت سے ملا وارث کا یہ مقام ہو گیا کہ اس درجے میں ان کے استاد صاحب، ان کی عزت اور قدر، ان کی منزلت بڑھ گئی اور وہ ان کا احترام کرنے لگے۔ میرے پیارو، جب اس طرح سے ملا وارث کا ایک نام
क्लास में फैल गया, आसपास के इलाके में फैल गया, तो लोगों ने उनसे ज़िद करना शुरू कर दी कि हमें भी रसूलुल्लाह की ज़ियारत कराइए, हमें भी रसूलुल्लाह से मुलाकात कराइए। तो फिर उन्होंने ये सिलसिला जारी किया कि अगर आप 3 महीने तक इस तरह से इस्तिखारा करोगे और ये दुरूद व अज़कार पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाओगे। तो इस तरह से जो लोग चाहते थे कि हम रसूलुल्लाह की ज़ियारत करें, तो वो इस तरह से उनके एतबार से जिस तरह उन्होंने तरीक़ा बताया वो उसको करते रहे, और जिसने भी ये तरीक़ा अपनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। मेरे प्यारो, इस वजह से उनका नाम रसूल नुमा लक़ब पड़ गया। तो अब उनका नाम रसूल मुल्ला वारिस रसूल नुमा के नाम से है, और उनकी जो वफ़ात है वो 1166 हिजरी में हुई, और वो कोयला बनारस के ही एक महल्ला है कोयला बाज़ार, उसमें वो दफन हुए, और वहीं पर आज भी उन्हीं के नाम से वो जगह मशहूर है। मेरे प्यारो, बात ये है कि हमें अल्लाह के नबी से वही इश्क, वही प्यार और वही जज्बा होना चाहिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन नहीं चाहेगा ज़ियारत करना, कौन नहीं चाहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही मोहब्बत करना। तो बात यही है कि जो भी अल्लाह के नबी से प्यार करता है रसूलुल्लाह उसको ज़रूर नज़र आते हैं। अल्लाह ताला हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत करने वाला बनाए, प्यार और मोहब्बत करने वाला बनाए। और जो हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि तुम में जब तक वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि वो जब तक के मिन वालिदिही व वलदिही कि अपने वालिद से, अपनी औलाद से और तमाम लोगों से ज़्यादा मुझे अपना महबूब ना बना ले। तो इसलिए हमें अल्लाह के नबी को सबसे महबूब तरीन शख्सियत अपने नज़दीक बनानी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह।